أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، الا مگر لعب کھیل ولہو اور تماشا. دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ بھی نہیں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت کا گھر خیر، بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. کس سے؟ اس دنیا سے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی سمجھ یوز نہیں کرتے؟ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And the worldly life is not but amusement and diversion, and the home of the hereafter is best for those who fear Allah. Will you not reason? اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا بھی بنانے والا ہے اور آخرت کا بھی بنانے والا ہے، دنیا کے بارے میں 2 ورڈ یوز کیا ہے، لعب اور لہو. کھیل کو اگر آپ دیکھیں گے، فار ایگزامپل کرکٹ کا کھیل دیکھیے یا فٹ بال کا گیم دیکھیے آپ. ایک کھلاڑی اس میں کیا کرتا ہے؟ اس کا پوری انرجی، اس کی پوری طاقت، پورا فوکس، پورا دماغ کدھر رہتا ہے؟ گیند کی طرف، بال کی طرف. اور سمجھتا ہے کہ بس اگر ہم نے یہ گیم جیت لیا تو میں کیا ہو گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان. اور ہار گیا تو سمجھتا ہے کہ میری قسمت پھوٹ گئی، میں بڑا بدقسمت انسان. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ گیم ختم ہوتا ہے یا اس گیم سے اسے نکال دیا جاتا ہے، ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اسی طرح سے آپ بچوں کا کھیل دیکھیے. کبھی ایک کوئی راجا بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، کنگ بن جاتا ہے. کوئی بچہ چور بن جاتا ہے، کوئی واچ مین بن جاتا ہے. لیکن کھیل ختم ہوتے ہی جب بچے اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی راجا نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، سب نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا میں جو انسان کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر مشغول ہے، بزی ہے آخرت سے، اللہ سے، تو سمجھیے کہ وہ کھیل میں. ابھی IPL ختم ہوا نا، کتنا شور، کتنا تماشا تھا. اب جا کے دیکھیے، اب وہاں کتے بیٹھے ہوں گے، ایک بھی انسان آپ کو. ابھی پیچھے قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا، پوری دنیا میں اس کی نیوز، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہر طرف وہی کروڑوں نہیں بلینس کے اسٹیڈیم بناؤ. آج آپ جا کے دیکھیے وہاں کون ہے؟ کوئی نہیں. ٹھیک اسی طرح سے ہماری زندگی. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ مل گیا تو اب باقی ساری چیزیں نو میٹر. لیکن اسی دنیا میں ایک وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں برباد کر دی پیسے کے پیچھے پڑ کر. آپ کو معلوم ہے ایپل کمپنی کا جو فاؤنڈر تھا اسٹیو جابس، مرتے وقت اس نے 5 باتیں کہی.
جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے اور پیسہ سب کچھ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ ٹاپ پر وہ آدمی تھا، وہ جو بتا سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں تھا۔ مرنے کے وقت جب وہ مر رہا تھا تب وہ بول رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں تھا، دوسری چیزیں زیادہ اہم تھی جس کو ہم نے اگنور کر دیا، اور یہ کہہ کر کے وہ مرا۔ کچھ لوگوں کے لیے اولاد سب کچھ ہوتی ہے، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، انہیں اللہ، رسول، دین، آخرت سیکنڈ، اور اسی دنیا میں ایک وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اولاد کے پیچھے بھاگ کر بھی مجھے سکون نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ عہدے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو آپ آیت میں جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آپ کو دکھتا ہے، آپ کو جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ دکھ، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ سب کھیل ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی یہ کھیل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اب وہ جو پرائم منسٹر تھا یا کوئی کروڑ پتی تھا یا کچھ تھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈ باڈی کو لاؤ، لاش کو لاؤ۔ یہ نہیں بولتے ہیں کہ فلاں حضرت کو لائیے یا فلاں پرائم منسٹر کو لائیے، نہیں، ڈیڈ باڈی ہے۔ اب وہ قبرستان میں جائے گا تو اسی کے بغل میں، اب وہ پرائم منسٹر ہوتا کا اس کے بغل میں کون پڑا ہوا ہے اسے کیا پتا، دونوں برابر ہو۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو دنیا کا کھیل ہے وہ پورا کا پورا ختم کر دیا جائے گا، اور بچے گا کیا؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر کے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اصل ریئلٹی یعنی جنت کے لیے جی رہے ہیں۔ تقویٰ کی زندگی، تقویٰ کی زندگی کیا ہے؟ اللہ نے جس سے منع کر دیا، پوری دنیا چاہے وہ کام کرے، ہم وہ نہیں کریں، یہ ہے تقویٰ۔ اور اللہ نے جس کا آرڈر دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے وہ کام کرنا ہے، یہ اللہ سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا۔ تو ایسی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے بہترین گھر ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی بات تمہیں عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ بنانے والا خود کسی چیز کو بولے کہ یہ نقلی ہے، یہ جعلی ہے، یہ فیک ہے، اور بولے کہ یہ دوسری چیز اچھی ہے، یہ لو لو، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کمپنی خود بولے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے، آرٹیفیشیل ہے، یہ ریئل ہے، اسے لے لو۔ کیا کیا جائے گا؟ ہر انسان کہے گا کہ نہیں، جو آپ بول رہے ہیں وہی دے دیں، کیونکہ آپ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا اور آخرت کا بنانے والا ہے، وہ کہتا ہے دنیا ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے، لیکن ایک لمٹ، ایک حد تک۔ سب کچھ نہیں ہے۔ جو انسان سب کچھ سمجھ کر کے اس کو اگنور کرتا ہے آخرت کو، یا اسے فرسٹ کر کے اسے سیکنڈری بنا دیتا ہے، اس سے سوائے افسوس اور ریگریٹ کے اور پچھتاوے کے اور کچھ وہاں ملنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت اور ریئلٹی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔